اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح صحیح بخاری کتاب البیوع، اور اس میں ہم تھے حدیث نمبر 2107، چیپٹر 42، کم یجوز الخیار، کب تک بیع توڑنے کا اختیار رہتا ہے۔ یہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس کو کر لی تھی، اس کے حدیث ہم نے پڑھ لی تھی، لیکن دوبارہ کر لیتے کیونکہ اب اس میں اختیار کی ڈیٹیل آئے گی۔ تو خیار میں نے کہا تھا کہ جب بھی یہ لفظ کہیں اس میں آپ کو فقہ میں ملے تو خیار فوراً ذہن میں آنا چاہیے اختیار سے متعلق ہے۔ اور حدیث شریف جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرید و فروخت کرنے والوں کو جب تک وہ جدا نہ ہوں اختیار ہوتا ہے، یا خود بیع میں اختیار کی شرط ہو۔ نافع نے کہا کہ جب عبداللہ بن عمر کوئی ایسی چیز خریدتے جو انہیں پسند ہوتی تو خریدنے کے بعد اپنے معاملہ دار سے جدا ہو جاتے۔ اب اس میں اب اس کی انڈرسٹینڈنگ دیکھیں، یاد رکھیں ایک بات میں کہ جو لوگ تو خیر کافی ٹائم سے ہمارے ساتھ ہیں ان کو تو معلوم ہے، لیکن پھر بھی ریفریش کروا دیتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہو یا حدیث شریف ہو، جہاں ان کے ظاہر کو سمجھنا بہت ضروری ہے، وہاں جب آپ فقہی احکامات، شرعی احکامات ان سے اخذ کرنے لگیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا فہم کیا ہے آیت کا۔ اس کو فہم القرآن بھی کہتے ہیں، اور فہم الحدیث، کہ حدیث کا فہم کیا ہے، سمجھ بوجھ اس کی کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اس کی اپلیکیشن کیا ہے، یہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اسی لیے جو لوگ صاحبان علم ہیں حقیقی معنوں میں، وہ ہمیشہ یہ بات سمجھائیں گے کہ کبھی کسی آیت کو دیکھ کر اور کبھی کسی حدیث کو دیکھ کر فوری فیصلہ نہ کر لو جب تک کہ جس مضمون پہ وہ آیت یا حدیث ہے اس کی تمام چیزیں آپ دیکھ نہ لیں، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی حدیث ایسی ہے کہ جس میں جو فرمایا گیا بعد میں اس حکم کو تبدیل کر دیا گیا۔ اسی طرح قرآن کی آیت میں اگر کوئی حکم ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی آیت ہو جس کو بعد میں اللہ نے اس پر عمل منسوخ کر دیا۔ اسی طریقے سے احادیث کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ حدیث میں دو باتیں ہیں، ایک بات یہ ہے کہ قول، ایک بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یعنی عمل، اور تیسری جو بات اس میں یہ ہے کہ کسی نے کوئی عمل کوئی کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں تقریر، جس کو ہم یہ کہتے ہیں جو جلسوں میں تقریریں، وہ لفظ وہی ہے لیکن تقریر جو ہے وہ حدیث میں یہ ہوتا ہے کہ کسی صحابی نے کوئی کچھ کہا یا کوئی فعل کیا، کوئی عمل کیا، کوئی کام کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ منع نہیں فرمایا یا اس کا رد نہیں کیا یا اس پہ ڈانٹا نہیں، تو وہ سارا تقریری اعمال میں آ جاتے ہیں، وہ تقریری حدیث کہلاتی ہے جس میں وہ ہو۔ تو سم ٹائمز یہ ہو جاتا ہے کہ ایک ہی ٹاپک پہ، جس طرح ہمارے سامنے یہ مثال ابھی یہ آئے گی یہ کہ یہ کب تک اختیار ہے کہ جو ڈیل آپ کی بزنس ڈیل ہوئی ہے اس کو آپ کینسل کر سکتے ہیں یونیلیٹرلی، یعنی یک طرفہ طور پر آپ اس کو کتنا وقت آپ کے پاس ہوگا اور کیا اس کی کنڈیشنز ہوں گی کہ آپ اپنی ڈیل کو ختم کر سکتے ہیں اپنے طور پہ۔
میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ تو کبھی بھی ختم کی جا سکتی ہے. تو اب یہ ایک ٹاپک ہے. اب اس اختیار کے اوپر اگر آپ صرف یہ والی حدیث سامنے لے لیں جو آپ کے سامنے ہے 2107، تو اس کے مطابق تو یہ ہے کہ جب ڈیلنگ ہو رہی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، فائنل ہو گیا، ہاتھ ملایا یا کہا جی بس ٹھیک ہے یہ سودا ہمارا طے ہو گیا، اور اس کے بعد وہ اٹھ کر چلے گئے، تو اٹھ کر جانے سے پہلے پہلے اس حدیث شریف کے مطابق کوئی بھی ان میں سے ایک پارٹی یک طرفہ طور پر اس ڈیل کو ختم کر سکتی ہے اس حدیث کے مطابق. اگر آپ صرف ایک ہی حدیث لے لیں تو یہ معاملہ ہو جائے گا. لیکن جو ابھی بات ہوئی کہ فہم اس کا بہت ضروری ہے حدیث کا، اور اس مضمون پہ جتنے بھی آپ کو قولی، فعلی یا تقریری احادیث ملتی ہیں ان کو سامنے رکھنا پڑتا. تو اب یہ اس میں آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر امام ابو حنیفہ نے اختلاف کیا ہوا ہے، وہ اختلاف کی بنیاد بڑی سٹرونگ ہے. وہاں معلوم ہوگا کہ یہ جو بظاہر اس حدیث میں موجود ہے اس کا ظاہر کچھ ہو رہا ہے، لیکن جب یہ ڈسکس ہوگی دوسری احادیث کو ساتھ رکھنے کے ساتھ تو پھر معلوم ہوگا کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے. اس کو فہم الحدیث کہتے ہیں کہ جہاں آپ اس حدیث کی مراد کو پالیں کہ اس میں مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے. چلتے ہیں اس پہ دوبارہ واپس کہ اس حدیث شریف سے متعلق کے مطابق کہ جب تفرق بالابدان، بدن کی جمع ہے ابدان، تفرق جدا ہونا، کہ جب فزیکلی جیسا میں نے بات ہے کہ میٹنگ ہوئی یا سودا طے ہوا، اٹھ کے چلے گئے جی بس ٹھیک ہے فائنل ہو گیا، اب ہم جا رہے ہیں، اب یہ پیمنٹ ہو جائے اور یہ ہو جائے سارا کچھ. تو اس کو کہتے ہیں تفرق بالابدان، کہ جہاں اٹھ کر چلے جائیں اور وہ ڈیل فائنل ہو گئی، اس سے پہلے پہلے کوئی ایک پارٹی کہہ سکتی ہے کہ جی میں یہ سودا نہیں کر سکتا اس حدیث کے مطابق ہی. دوسرا اس کا جو کاؤنٹر ہے وہ آئے گا تفرق بالاقوال. اس کو ہم دیکھیں گے کہ کہنے سے، اور اقوال قول کی جمع ہے، تفرق کے قول کے جدا ہونے سے پہلے. تو اس کو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. شریعت میں یہ لفظ آئے گا بے فسخ. فسخ میں نے کینسل کر دینا. یہ الفاظ کی جو ثقاہت ہے اس سے گھبرانا نہیں ہے، ثقالت سے، ثقالت سے گھبرانا نہیں ہے، یعنی ان کے موٹے ہونے سے، بھاری ہونے سے گھبرانا نہیں ہے. فسخ کا مطلب ہے منسوخ کر دینا، بس اس کو اس طرح یاد رکھیں. بے کی مجلس یعنی وہ میٹنگ جس کے اندر سودا طے ہو رہا، یہ اس کو یاد، یہ مجلس وہ نہیں ہے محرم والی، یہ خیال کرنا. بے کی مجلس یعنی وہ جس میٹنگ میں وہ سودا طے ہو رہا. بے کا لازم ہو جانا کہ اب وہ کسی ایک پارٹی کی طرف سے کینسل نہیں ہو سکتی. یہ تین ایک چیزیں اس کے اندر، اور ایک تفرق بالاقوال اور ایک تفرق بالابدان، یہ پانچ چیزیں اس کے اندر ضرور اپنے ذہن میں رکھنی ہے. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. تفرق بالاقوال کہ ڈیل جو ہے وہ فائنل ہو جاتی ہے جب آپ کال اور اقرار کر لیں. اس نے کہا جی میں اتنے بیچوں گا، بائر نے کہا، خریدنے والے نے کہا جی میں اتنے میں خرید لوں گا، یہ سودا طے ہو گیا. یہ جب سودا طے ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہیں پہ معاملہ ختم ہو جاتا. تفرق بالابدان یہ ہے کہ جو بھی سمجھایا تھا کہ جب مجلس سے اٹھ کر چلے گئے، یعنی وہ اپنے طرف ہو گئے، یہ اپنی طرف ہو گئے، اپنے اس معاملے میں نکل گئے، تو اس کے بعد یہ معاملہ وہ اختیار ختم ہو جاتا. تفرق بالقول میں یہ ہے کہ جب آپ نے ایک دفعہ ہاں کر دی ہے تو پھر آپ اس کو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے تو کینسل کر سکتے ہیں، مگر یونیلیٹرلی یعنی یک طرفہ طور پر اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. بے کی مجلس وہ میٹنگ جس میں سودا طے ہو رہا. بے فسخ کرنا، بے کو منسوخ کر دینا.
بے لازم یعنی اب وہ irrevocable ہو گئی ہے، اس کو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے تو ختم کیا جا سکتا، ادروائز وہ ڈیل آپ کو کرنی پڑے گی، ایک بندہ اس میں جو ایک پارٹی ہے اس کو ختم نہیں کر سکتی، اس کو ذہن نشین کر لیں۔ اب آ گیا خیار شرط، بیع الخیار۔ بیع الخیار کا معنی یہ ہے کہ بیع یعنی وہ جو فروخت ہے، سیل ہے، کہ ایجاب کے بعد یعنی اس کو آفر کے بعد، اور بائے مشتری کو یہ اختیار دے کہ وہ چاہے تو اس بیع کو فسخ کر دے اور چاہے تو اس بیع کو اختیار کر لے، یعنی بیع کے ایجاب، یہ اس طرح اس کو یاد رکھنا ہے جیسے نکاح میں ہوتا ہے ایجاب و قبول، آفر ایجاب اور قبول ایکسیپٹنس اس کی۔ تو جب اس نے ایک سیل جو ہے وہ آفر کر دی سیلر نے، تو پھر بائر یعنی مشتری کو یہ اختیار ہے، وہ اسے کہہ دے کہ جی آپ چاہے تو اس آفر کو کینسل کر دیں، چاہے تو اس آفر کو آپ اختیار کر لیں، اس سیل کو۔ بیع من سیل، سیل SALE سیل۔ جب مشتری اس سیل کو اختیار کر لے بیع کو، تو اس کے بعد مشتری یعنی بائر کو اس بیع کے فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہے، یعنی اس بیع کو کینسل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ امام ترمذی نے اس کی خیار شرط کی تفسیر کی ہے، خیار شرط۔ بیع الخیار یعنی خیار شرط کی اختیار کرنے کی جو شرط ہے، اس کی میکسیمم لمٹ کیا ہے، انتہائی مدت اس کی کیا ہے؟ امام مالک کے مطابق، اب یہ ڈفرنٹ مسالک کا ذکر ہو رہا ہے، اگر کوئی مالکی فرقہ کو فالو کرتا ہے تو وہ اس پہ آ جائے گا، جو حنفی کو فالو کرتے ہیں وہ نیچے جو اوپینین آئے گی وہ آ جائے گا اس کے اندر۔ سو یہ بیان اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ یہ معلوم ہو کہ کون سے مسلک میں اس کے بارے میں کیا انہوں نے جیورسٹک اوپینین دی ہوئی ہے، اس کے اندر جیورسٹک ورڈکٹ کیا ہے اس کے اندر۔ امام مالک کے مطابق کپڑے کی جو فروخت ہے اس میں 1 یا 2 دن تک کا اختیار جائز ہے، یعنی خریدنے والے کو اختیار ہے کہ وہ 2 دن کے اندر اندر اس بیع کو کینسل کر دے۔ آپ اس کو عام اس میں یہ سمجھ لیں کہ یہ چیز واپس کر دی، عام بازار میں ہوتا ہے نا، چیز لے کے آیا تو کہتے اچھا جی واپس کر دو، یہ نہیں چاہیے۔ آپ اس کو ایسے بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ اس طرح کی ڈیل بھی ہوتی ہے۔ جو ہیں اپنا بڑے لیول کی سیلز، جس میں بڑے کاروبار کی سیل ہوتی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ جو ہم دکان سے کوئی چیز خرید کر لاتے ہیں اور بعد میں اس کو واپس کرتے ہیں، یہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ باندی کی بیع میں، یعنی اس ٹائم جب یہ غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، تو باندی کی جو فروخت تھی اس میں 5 دن اور جمعے تک کا اختیار جائز ہے۔ سواری کی بیع یعنی ایسے جانور جس پہ سواری کی جاتی، گھوڑا وغیرہ، خچر وغیرہ، اس طرح کے جو جانور ہیں، اس کی جو فروخت ہے، اس کی سیل میں 1 دن یا اس کے مشابہ وقت تک کا اختیار جائز ہے، یہ امام مالک کا کہنا ہے۔ اور اگر کسی نے گھر خریدا کوئی، تو اس میں 1 مہینے تک کا اختیار رکھنا جائز ہے، تاکہ وہ اس میں رہ کر دیکھ لے اور مشورہ کرے، اور اس میں کوئی فرق نہیں وہ بائع اختیار رکھے یا مشتری اختیار رکھے، یعنی اس ڈیل کو کینسل کرنے کا اختیار چاہے سیلر کے پاس ہو یا بائر کے پاس ہو۔ یہ امام مالک کا ورڈکٹ ہے، یہ ایک ورژن ہے اس کا۔ پھر اس میں آ جاتا ہے امام ابو حنیفہ، امام ظفر، یہ امام ظفر بھی امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام شافعی، جن سے شافعی سلسلہ ہے، مسلک ہے، سوری، انہوں نے کہا کہ بیع میں صرف 3 دن کا اختیار رکھنا جائز ہے، کہ اگر آپ یہ شرط رکھیں، کبھی یہ دیکھا نا عام طور پہ کہ کمپنی کہتے ہیں کہ جی آپ 15 days منی ریٹرن گارنٹی دیتے ہیں، کہ آپ 15 دن کے اندر اگر یہ آپ کو چیز پسند نہیں آتی، 15 دن کے اندر اندر آپ واپس کر دیں، آپ کو پوری پیمنٹ واپس کر دیں گے۔ یہ عام آج کل مارکیٹ میں چلتا ہے،
ہفتے میں واپس کر دیں. شریعت کے اندر وہ یہ ہے کہ وہ جو شرط ہے کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ یہ چیز واپس کر سکتے ہیں، شریعت میں اس کے لیے صرف 3 دن کا ٹائم دیا گیا ہے. یہ جو اوپر کے جتنے ٹائم ہے نا، یہ ویسٹرن جو اکانومیز ہیں، یہ انہوں نے اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے جس طرح بھی سمجھا، مگر جو شریعت، ہم نے چونکہ شریعت کو فالو کرنا ہوتا ہے، چاہے ہم کتابوں کی حد تک ہی کریں، یہ ایک الگ سوال ہے. تو اس میں جو چیز واپس کرنے کا یا سیل کو کینسل کرنے کا جو اختیار ہے، وہ امام ابو حنیفہ، امام زفر یعنی فقہ حنفی میں اور فقہ شافعیہ میں 3 دن کا اختیار رکھنا پرمیسیبل ہے، جائز ہے. اس سے زیادہ جو ہے وہ اختیار نہیں ہے. اگر اس سے زیادہ کا اختیار دیا جائے، یعنی کوئی اگر دکاندار یہ کہے کہ جی آپ کے پاس 1 ہفتہ ہے، آپ 1 ہفتے میں کر لیں، تو خریدار کو تو وہ بڑا اچھا لگے گا، لیکن یہ شریعت کے خلاف چلا جائے گا. کیسے چلا جائے گا وہ بھی ابھی سمجھا دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اگر 3 دن سے زائد کا اس کے اندر پیریڈ رکھا گیا تو یہ بے فاسد ہو جائے گی. فاسد سے مراد کیا ہے؟ خراب ہو جائے گی. فاسد سے مراد یہ ہے کہ ضائع ہو جائے گی. فاسد سے مراد یہ ہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نماز فاسد ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ نماز جو اس میں نقص آ گیا، اب وہ قبول نہیں ہو سکتی. اس کا ادا کرنا ایسا ہی ہے جیسے ادا نہیں ہوا. تو یہی چیز جو ہے بے فاسد میں ہو جائے گی کہ یہ کینسل ہوگی، ختم ہوگی، یہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. 3 دن کا اختیار کیوں ہے؟ یہ حدیث شریف کے مطابق ہے. روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تھنوں میں روکے ہوئے دودھ والا جانور خریدا، اسے 3 دن تک اختیار ہے، اگر واپس کرے تو گندم کے علاوہ کوئی دوسرا غلہ ایک ساتھ دے دے. یہ آنے والے جو چیپٹرز ہیں کتاب البیوع میں، اس میں یہ بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس ہوگا انشاءاللہ تعالی. وجہ کیا ہے اس کی میں یہاں ہلکا سا بتا دوں، کیونکہ یہ حدیث شریف بیان ہوئی ہے. سنن ترمذی 1252 نمبر حدیث ہے، اور سنن الکبریٰ امام بہیقی کی جو ہے اس میں اس کا نمبر 10,457 ہے. اچھا، اس میں ذکر ہے تھنوں میں روکے ہوئے دودھ والا. ہوتا کیا ہے کہ جب یہ بھینس، بکری یا اونٹنی، وہ فیمیل جانور جس کا کہ دودھ فروخت ہوتا ہے، اور جن کو خریدنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا دودھ بیچا جائے گا، اس سے انکم حاصل ہوگی، یا وہ گھر کے لیے استعمال ہوگا، واٹ ایور، کہ اس سے دودھ حاصل کیا جائے گا. اس میں وہ کرتے یہ ہیں کہ جب انہیں پتہ ہو نا کہ ہم نے یہ جانور بیچنا، تو 1 2 ٹائم یا 3 ٹائم کا نا دودھ اس سے نہیں نکالتے. وہ دودھ تھنوں کے اندر وہ جمع ہوتا رہتا. جب وہ جمع ہوتا ہے تو وہ نکالتے ہیں خریدنے والے کے جو پوٹینشیل بائر ہے کہ یہ خرید لے گا اس کو، اس کے سامنے وہ دودھ نکالتے ہیں. اس ٹائم وہ دودھ چونکہ وہ 2 3 ٹائم کا اکٹھا ہوا ہوتا ہے تو وہ دودھ زیادہ نکل آتا، اور وہاں وہ اس کی قیمت اس بیس پہ بڑھا دیتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ایک وقت میں اتنا دودھ دیتی ہے. حالانکہ وہ دودھ ایک وقت کا نہیں ہوتا، وہ دودھ جو ہے وہ 2 3 ٹائم کا اکٹھا جمع ہوا ہوتا. تو ایسی کوئی سچویشن ہو جائے اور وہ اس نے اس دھوکے میں آ کے خرید لی کہ یار یہ ایک ٹائم پہ اتنے لیٹر دودھ دے رہی ہے، بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے اگلی ٹائم پہ کہ یہ تو دودھ کم ہو گیا، اگلے ٹائم پہ پھر کم ہو گیا. تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ 3 دن تک کا اس کے پاس ٹائم ہے، وہ اس جانور کو واپس کر سکتا ہے اور اپنے پیسے پورے واپس لے سکتا ہے. یہ ہے اختیار شرط. اور پھر اس میں یہ جو اگلا حصہ ہے کہ اگر واپس کرے تو گندم کے علاوہ کوئی دوسرا غلہ ایک ساتھ دے، یہ بطور کمپنسیشن اس کے اندر ہے کہ اگر اس نے وہ جو دودھ استعمال کیا ہوگا اور وہ تمام چیزیں، تو اس کو کمپنسیٹ کرے سیلر کو. لیکن اس میں بھی آگے بحث آئے گی، یہ فائنل نہیں ہے، اس کے اندر بحث آئے گی اب، کیونکہ اور اس کے اندر جو دوسری احادیث ہیں ان کو بھی لیا گیا ہے.
تو یہ تو ایک اس کی ہوگی کہ 3 دن کا جو اختیار دیا گیا ہے وہ اس کی بیس کیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک انصاری مرد سے سنا، اس کی زبان میں رکاوٹ تھی، یعنی لکنت تھی۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیع میں دھوکہ ہو جانے کی شکایت کی کہ جب وہ کوئی چیز خریدتا ہے تو وہ جو بیچنے والا ہے اس کے ساتھ دھوکہ کر دیتا ہے، کیونکہ یہ اٹک اٹک کے بولتا ہے، وہ جو ہے جلدی جلدی بات کر کے اس کو فائنل کر کے اور وہ دے دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بیع کیا کرو، یعنی جب تم کو خرید و فروخت کرو تو کہہ دیا کرو کہ دھوکہ نہیں، یعنی اس ٹائم اسے کہہ دو کہ بھئی تم نے دھوکہ نہیں کرنا میرے ساتھ۔ پھر جو بھی سامان تم خریدو تو اس میں تمہیں 3 دن کا اختیار ہے کہ اگر تو پسند کرو تو رکھ لو، اور اگر وہ چیز پسند نہ آئے تو واپس کر دو۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ اب میں یہ سنتا ہوں اس شخص سے کہ جب بھی وہ کوئی سامان خریدتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ دھوکہ نہیں، اس کی زبان میں لکنت تھی۔ سنن الکبریٰ 10,459۔ تو یہ دو اس کے ثبوت ہیں کہ جو 3 دن حضرت امام ابو حنیفہ نے اور امام شافعی نے جو 3 دن کی کنڈیشن رکھی ہوئی ہے، اس کی دلیل یہ دو احادیث دے دی گئی ہیں کہ یہ دو تو یہ ہیں ہی ہے نا اویلیبل۔ حدیث نمبر 2108، دو سے اویلیبل سے مراد یہ ہے کہ جو اس معاملے میں احادیث اویلیبل ہیں ان میں سے یہ دو یہاں پہ کوٹ کر دی گئی ہیں۔ حدیث نمبر 2108، یہ 2079 میں 2079 میں 2079 میں یہ گزر چکی ہے۔ چیپٹر 43، باب اذا لم یوقت فی الخیار هل یجوز البیع، اگر بائع یا مشتری اختیار کی مدت معین نہ کریں تو کیا بیع جائز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ 2109، یہ 2107 میں گزر چکی ہے، اور خیار مجلس اور خیار شرط کا اس میں جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا پیچھے 2107 میں، یہ اسی کے متعلق ہے۔ چیپٹر 44، جب تک خریدنے اور بیچنے والے جدا نہ ہو انہیں اختیار باقی رہتا۔ یہ بھی ہم نے جو ڈسکس کیا تھا کہ بیع کی مجلس وہ تفرق بالاقوال اور تفرق بالابدان، یہ وہی چیز آئے گی ابھی اس کے اندر۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ، شرح، شعبی، طاؤس، عطا اور ابن ابی ملیکہ رحم اللہ سب نے یہی کہا۔ کیا کہا؟ جو ہم نے ابھی ہیڈنگ میں دیکھا کہ جب تک جدا نہ ہو تب تک اختیار باقی رہتا، یونیلیٹرلی یک طرفہ طور پہ اس کو ختم کرنے کا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے متعلق جو تعلیق ہے، کیونکہ اس میں اوپر یہاں پہ اس ترجمہ الباب میں جن ہستیوں کا ذکر ہوا حضرت ابن عمر کا، یہ قاضی شرح ہیں، شعبی ہیں، طاؤس ہیں، عطا ہے اور ابن ابی ملیکہ ہیں۔ ان کی جو ہے وہ یہ ہے تفصیل۔ حضرت عمر سے متعلق جو تعلیق ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت ابن عمر جب کوئی چیز خریدتے تھے اور بیٹھے ہوتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے، تاکہ جو سیل جو ہوئی ہے، وہ جو بیع ہے، جو خرید و فروخت ہوئی ہے، وہ واجب ہو جائے، یعنی پکی ہو جائے، اور پھر کسی کا ایک کا اختیار نہ رہے کہ وہ اس ڈیل کو کینسل کر دے، اس سیل کو کینسل کر دے۔ سنن ترمذی کتاب البیوع چیپٹر 26، حدیث کا نمبر 1245۔ شعیب بن الحارث الکندی الکوفی، یہ قاضی تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اب تو پایا لیکن یہ صحابی نہیں تھے، کیونکہ ان کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو سکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کوفہ کا قاضی بنایا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کو اس عہدے پر قائم رکھا۔ 60 برس تک یہ منصب قضاء پر فائز رہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جسٹس رہے، جس کو قاضی کو کہتے ہیں جسٹس، اور قاضی القضاء جو ہے اس کو کہتے ہیں چیف جسٹس۔ 78 سال کی عمر، 78 ہجری میں 120 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔
60 برس قاضی رہنا کو مذاق نہیں ہے۔ ان کی جو تعلیق ہے امام سعید بن منصور نے اپنی سنن میں روایت کی ہے کہ ان کے پاس 2 آدمیوں کا مقدمہ پیش ہوا، ایک نے دوسرے سے 4,000 میں مکان خریدا، پھر بعد میں خریدار کو خیال آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اس مکان کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بیع کی مجلس سے اٹھنے سے پہلے کی بات ہے۔ فروخت کرنے والے نے کہا میں تم کو یہ مکان فروخت کر چکا ہوں۔ قاضی نے فیصلہ یہ دیا، قاضی شرعی نے، کہ خریدار کو مجلس بیع سے اٹھنے سے اور متفرق ہونے سے یعنی جدا ہونے سے پہلے بیع کو فسخ کرنے کا اختیار تھا، یعنی اس کو کینسل کرنے کا اختیار تھا۔ یہاں سے وہ انہوں نے کہا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جی وہ جب تک اٹھے نہیں تھے اس سے پہلے جو خریدار تھا اس نے کہا کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نہیں یہ لے رہا، تو وہ اٹھ کے چلا جائے تو وہ ڈیل نہیں ہوگی، تو یہ چونکہ اختیار تھا لہذا یہ جائز ہو گیا اس کے لیے۔ یہ اب یہ تفرق بالابدان کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ شعبی کا نام عامر بن شراحیل ہے اور ان کی تعلیق امام ابن ابی شیبہ نے سند موصول کے ساتھ روایت کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے شخص سے خچر خریدا اور مجلس بیع سے اٹھنے اور متفرق ہونے سے پہلے اس خچر کو واپس کرنے کا ارادہ کیا۔ شعبی نے فیصلہ کیا کہ بیع واجب ہو چکی، پھر ان کے سامنے ابو الدحیٰ نے یہ گواہی دی کہ قاضی شرعی نے ایسے ہی مقدمے میں فیصلہ کیا تھا کہ خریدار نے چونکہ متفرق ہونے سے پہلی بیع فسخ کر دی اس لیے بیع فسخ ہو گئی، تو شعبی نے قاضی شرعی کے فیصلے کی طرف رجوع کر لیا۔ یہ ایسے سمجھ لے جیسے ہائی کورٹ میں کوئی کیس لگا ہو اور وہ کوئی فیصلہ دینے کی طرف جانے لگیں اور جو ایک پارٹی کا وکیل ہے وہ یہ کہتے ہیں سپریم کورٹ نے اسی معاملے میں یہ فیصلہ دیا ہوگا، تو یہ وہی کیس ہے کہ وہ جو تھے شعبی وہ فیصلہ کرنے لگے تھے، انہوں نے کر دیا کہ جی بیع واجب ہوگی، تو جو دوسرے ساتھ ان کے سامنے ابو الدحیٰ نے ایک اور صاحب تھے وہاں پہ، انہوں نے کہا کہ جی قاضی شرعی نے اس کے اپوزٹ فیصلہ دیا تھا کہ چونکہ ابھی یہ جدا نہیں ہوئے تو لہٰذا یہ بیع جو ہے یہ یک طرفہ طور پر کینسل کی جا سکتی ہے، تو پھر وہ فیصلہ انہوں نے چینج کر دیا تھا۔ یہ امام بخاری نے یہ جو تعلیق ہیں یہ کوٹ کی ہیں اس کی سپورٹ میں کہ جب تک اٹھ کے نہ جائے اس سے پہلے چاہے وہ ڈیل ہو چکی زبانی کلامی مگر اس کو کینسل کیا جا سکتا ہے۔ میں بار بار سمجھا رہا تھا کہ کیونکہ یہ کتاب البیوع امپورٹنٹ بہت ہے اور اس میں کوئی غلطی ہونی نہیں چاہیے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا نماز وغیرہ تو تم لوگ سو کے بھی سیکھ سکتے ہو لیکن یہ جاگ کے سیکھنی پڑے گی، تو اس لیے ریپیٹیشن سے گھبرانا نہیں ہے۔ طاووس بن کیسان الیمان، امام شافعی نے اس تعلیق کی کتاب الام میں روایت کی ہے کہ طاووس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع کے بعد اختیار دیا ہے، اور طاووس قسم کھاتے تھے کہ اختیار بیع کے بعد ہی ہوتا ہے، یعنی وہ ایجاب و قبول ہو گیا، سیل پرچیز جو ہے وہ انہوں نے ایگری کر لی، تو جب وہ ایگری ہونے کے بعد ہی کوئی کینسل کرے گا نا، ایگری کرنے سے پہلے تو کینسل کا کوئی معاملہ بنتا نہیں ہے، تو یہ اس میں یہ بات آئی ہوئی ہے۔ تو جہاں تک ابن ابی ملیکہ ہیں ان دونوں کی تعلیق امام ابی شیبہ نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا کہ خریدار اور بائع کو متفرق ہونے سے پہلے بیع کو کینسل کرنے کا اختیار ہے، سیل کو کینسل کرنے کا اختیار ہے۔ حدیث 2110 یہ 2079 میں گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 2111 یہ 2107 میں گزر چکی ہے۔ حدیث آگے چیپٹر 45، جب ایک فریق نے اپنے صاحب کو بیع کے بعد اختیار کیا تو بیع واجب ہو گئی۔ اذا خیر احدہما صاحبہ بعد البیع فقد واجب البیع۔ حدیث نمبر 2112، یہ حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا قول مبارک ہے، حضرت ابن عمر کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو آدمی آپس میں بیع کریں
تو جب تک دونوں جدا نہ ہوں اور دونوں اکٹھے رہیں، ان میں سے ہر ایک کو بیع کے انعقاد اور فسخ کا اختیار ہے۔ اور اگر ایک نے دوسرے کو اختیار دیا اور اسی طریقے پر انہوں نے بیع کا معاملہ کیا تو بیع واجب ہو گئی، اور اگر وہ بیع کرنے کے بعد جدا ہو گئے اور ان میں سے کسی نے بیع کو فسخ نہ کیا تو بھی بیع واجب ہوگی۔ آپ کو اس نے موبائل بیچا، آپ نے موبائل خریدا، اس نے کہا 15 دن کا ٹائم ہے، آپ اس میں واپس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب 15 دن جب گزر جائیں گے تو اب وہ جو بیع ہے وہ یک طرفہ طور پہ کینسل نہیں ہو سکتی۔ اس کو آپ سمپلی ایسے سمجھ لیں، اب چاہے تو وہ وہیں کھڑے کھڑے موبائل واپس کر دے، چاہے وہ جائے گھر جائے 2 گھنٹے بعد لا کے واپس کر دے، یا 15 دنوں میں کے اندر اندر وہ واپس کر دے، تو جو بیچنے والا ہے وہ باؤنڈ ہوگا اس کو واپس لینے پہ۔ اب کلیئر ہو گئی بات؟ ٹھیک، ایک تو اس طرح بیع واجب ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ جدا ہو گئے اور اس میں کوئی کنڈیشن نہیں تھی، اختیار نہیں تھا، اور وہ جدا ہو گئے، وہ آپ نے موبائل خریدا، آپ وہاں سے چلے گئے، اس نے آپ کو یہ پیریڈ نہیں دیا کہ یہ آپ 15 دن کے اندر اس کو واپس کر دیں، تو جب آپ وہاں سے لے کر چلے گئے ہیں تو پھر اب آپ کے پاس یہ اختیار نہیں رہا کہ آپ اس موبائل کو واپس کر دیں۔ اگر وہ واپس آپ کریں اور بیچنے والا اس کو ایکسیپٹ کر لے، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ نے باہمی رضامندی سے ایک سیل ختم کر دی، لیکن ایز اے میٹر آف رائٹ آپ اس کو واپس نہیں کر سکتے۔ اس چیز کو بڑے کلیئرلی سمجھ، ٹھیک ہے۔ یہ ڈیفرنس ہے کہ کنڈیشن کے ساتھ سیل ہو جس میں گریس دیا جائے، واپسی کا، ریٹرن کا گریس دیا جائے، وہ ٹائم پیریڈ جو گزر جائے جب اس ریٹرن کرنے کا، تو پھر آپ اس کو باہمی رضامندی سے تو واپس کر سکتے ہیں، یعنی بائر اور سیلر کی، لیکن آپ ایز اے میٹر آف رائٹ اس کو واپس نہیں کر سکتے۔ اور جہاں پہ آپ کو ٹائم نہیں دیا گیا، جب آپ پرچیز کر کے وہاں سے نکل گئے اس حدیث کے مطابق، تو پھر آپ کے پاس رائٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو واپس کریں۔ ہاں، آپ اس سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، وہ اگر واپس اس کو لے لے تو وہ ایک باہمی رضامندی سے ہوگی دونوں پارٹیوں کی، مگر ایز اے میٹر آف رائٹ آپ کہیں کہ نہیں میں نے خریدا تو میں واپس کروں تو واپس اس کو لے، وہ نہیں ہونے والا۔ سو یہاں آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو یہیں سے نیکسٹ اس کے 10 میں شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔